میں زمین میں قائم مقام بنانے والا ہوں کی حکمت۔ جبکہ ایک چیز کا ظہور اس کی ضد کے ظہور پر موقوف ہے اور حق تعالیٰ کی کوئی ضد نہ تھی، تو حق تعالیٰ نے اپنا ایک خلیفہ بنایا تاکہ اس کے اوصاف کمال حضرت حق تعالیٰ کے اوصاف کا آئینہ بن جائیں۔ اللہ نے اپنے اس خلیفہ میں اس باتی صفات ودیت فرما دی اور اس کے بالمقابل ایک مخلوق ایسی پیدا فرما دی جو تاریکی سے پر ہے۔ اب دو شخصیتیں رونما ہو گئیں، ایک سفید اور دوسری سیاہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان۔ دونوں قسم کی مخلوق میں متضاد اوصاف ہیں اور ہر ایک اللہ کے متضاد صفات کا مظہر ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان ان صفات کے مظہر ہیں، پھر حابیل اور قابیل مظہر بنے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود میں کشمکش ہوئی اور مظہر بنے تو آگ کو دونوں کا حکم بنا دیا گیا اور اس نے فیصلہ کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں اور نمرود باطل پر۔ ہر زمانے میں اس طرح کے دو گروہوں کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں بھی یہی کشمکش تھی اور ان کی جنگ نے طول پکڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جنگ میں دریائے نیل کو حکم دے دیا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جتا دیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ سمود چیخ کے عذاب سے اور قوم عاد کو تیز ہوا نے ہلاک کر ڈالا۔ قارون کے لیے زمین جیسی بردبار چیز کو سبب عذاب بنا دیا اور وہ اس کو اژدہے کی طرح نگل گئی۔ بردبار زمین قارون کے لیے قہر آلود ہو گئی۔ وہ تو غذا جیسی چیز کو جو انسان کی مددگار ہوتی ہے موت کا سبب بنا دیتا ہے، چاہے تو گرم کپڑوں میں برف جیسی ٹھنڈک پیدا فرما دے۔ اصحاب ایکا پر عذاب آیا تو اللہ نے در و دیوار کو حکم دے دیا کہ ان پر سایہ نہ کریں۔ وہ لوگ سورج کی گرمی سے مر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل میں مقابلہ رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا کہ ابو جہل کے ہاتھوں کی کنکریوں نے ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ اس نے یہ معجزہ دیکھ کر بھی سر تسلیم خم نہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا غور و فکر درست نہ تھا۔ اگر انسان کی نظر میں گہرائی نہ ہو تو وہ مفید نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں ہے فرجائل بصر کرتین، 2 مرتبہ نظر ڈال۔ نظر کی تکرار بھی کسی کی نظر کو گہرائی میں لے جاتی ہے۔ نظر کے درست ہونے کی یہ بھی ایک شرط ہے کہ خدا کے نیک بندوں سے جو وحی کے متبع ہوں مدد حاصل کی جائے، ورنہ محض فلاسفر کی طرز پر غور کرنا تو ٹھنڈے لوہے کو کاٹنا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جسموں کو حیات بخشنے والے ہیں اور اہل اللہ روح کو زندہ کر دیتے ہیں، لہٰذا اگر ان کی صحبت اختیار کرے گا تو تجھے صحیح نظر حاصل ہو جائے گی۔ چونکہ تو فاسد اوہام میں مبتلا ہے لہٰذا اپنے ہم جنس فلسفے کے پاس آ جاتا ہے، اور چونکہ وہ بھی فاسد خیالات میں مبتلا ہے وہ تجھے کبھی صحیح نظر نہیں عطا کر سکتا۔ وہ خود عقل سلیم سے بیگانہ ہے، اس لیے وہ اپنے وجود کو بھی ایک موہوم شے سمجھتا ہے، جبکہ وہ اپنی عقل سے اور وجود سے بیگانہ ہے تو اس میں حصے لطیف باقی نہیں، اس لیے اس کی صحبت تیرے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ حضرت حق تعالیٰ کا ظہور مخلوق کے وجود کے واسطہ سے ہے، یہ بات عوام نہ سمجھ سکیں گے، لہٰذا خاموشی اختیار کرو، ورنہ سوائے رسوائی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے صحیح نظر اور ایمان نظر کی بات کرنی چاہیے۔ ایمان کے معنی چشمہ کو جاری کرنے یا روانہ کرنے کے ہیں، چونکہ روح جسم سے جدا ہو کر روانہ ہوتی ہے، اس طرح ایمان کے معنی نظر کو گہرائی کی طرف روانہ کرنے کے ہیں۔ حکیم ابو علی سینا نے رسالہ معراجیہ میں کہا ہے کہ انسان میں 2 روحیں ہیں، ایک کو روح حیوانی کہا جائے گا جو لطیف بخارات ہیں، اور ایک روح انسانی جو بدن سے نکل کر روانہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایمان نظر میں نظر کی گہرائی کی طرف جانے کو کہیں گے۔ شیخ نے دونوں قسم کی روحوں کے لیے 2 لقب تجویز کیے ہیں، ایک کو جان کہا اور دوسری کو روان کہا۔